اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیمہ شعبان یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدائے تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس شخص کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت بسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بے وقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی تھی۔ اس رات کے کچھ اعمال ہیں کہ جن میں سب سے پہلے غسل کرنا کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کرنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے گا تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کر یہ کلمات کہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کی مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد شیخ السید نے اس رات یہ دعا پڑھنے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو امام عصر علیہ السلام کی زیارت کے مثل ہے، اور اس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق لیلتنا ہذہ مولودی۔ اس کے بعد شیخ نے اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، جس کے ابتدائی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت الحی القیوم العلی العظیم الخالق الرازق المحیی الممیت۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور بعد میں اپنی حاجات طلب کرے۔ قسم بخدا کہ اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی بھی ہوں تو بھی حق تعالیٰ اپنے وسیع و فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات بڑھ لائے گا۔ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اس رات یہ دعا بھی پڑھیں کہ جس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی تعرض لک فی ھذا اللیل المتعرضون۔ اس رات نماز تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد اور نماز شفع اور وتر کے بعد وہ دعا پڑھیں کہ جو شیخ السید نے نقل فرمائی ہے۔ سجدے اور دعائیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں وہ بجا لائیں، اور ان میں سے ایک وہ روایت ہے کہ جو شیخ نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے آبان بن تغلب سے، اور انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ جس کے ابتدائی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں: آیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات نماز جعفر طیار بجا لانے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھیں جو کئی ایک ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نماز ہے جو ابو یحییٰ صنعانی نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، نیز دیگر 30 معتبر اشخاص نے بھی ان سے روایات کی ہے۔
کہ فرمایا 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہے کہ جو ابتدائی کلمات یہ ہیں: اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف۔ یاد رہے کہ اس رات 100 رکعت نماز بجا لانے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے علاوہ 6 رکعت نماز ادا کرے کہ جس میں سورہ الحمد، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پر درود بھیجیں اور کثرت سے استغفار کریں اور تمام مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 15 شعبان کا دن ہمارے 12ویں امام حضرت حجت خدا حجت ابن الحسن صاحب الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، لہٰذا اس دن ہماری بہت بڑی عید ہے۔ بس اس دن کوئی بھی مومن جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی ہو اس کے لیے 12ویں امام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے جلد ظہور کی دعا مانگیں۔ سامرہ کے سرداب میں آپ کی زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے کہ یہ آپ کے ظہور کا یقینی مقام ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔